اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم۔ یہ سورۃ شعراء ہے 19واں پارہ ہے۔ طاسیم میم، اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بعض بچے اس کو پڑھتے ہیں طاسین میم، یہ سین نہیں ہے، صرف سی کی آواز آئے گی کیونکہ آگے میم پر شد ہے، تو سین کو ڈائریکٹ میم سے ملائیں گے، طاسیم میم، اس طرح۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ عالم بمرادہ، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، یعنی نشانیاں ہیں۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگتے ہیں نا، کوئی نشانی لے کر آؤ، کوئی آسمان سے نشانی آئے، کوئی آسمان سے معجزہ آئے، تو یہ معجزہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک یہ معجزہ ہے، یہ نشانی ہے۔ جو اس پر ایمان نہیں لا رہے نا، تو وہ نشانی کوئی معجزہ دیکھ کر بھی نہیں لائیں گے، وہ جو آسمان سے جو ان کے مطالبے پر اتارا جائے، تو یہ معجزہ ہے، اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر بندے کو ایمان لے آنا چاہیے۔ یہ واضح کتاب کی نشانیاں ہیں، معجزے ہیں۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں، شاید کہ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اللہ یکون مؤمنین، کہ وہ مومن نہیں بنتے، کہ وہ مومن نہیں ہوتے، کہ وہ مومن نہیں ہوتے، تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کے لیے تسلی ہے کہ ان کے ایمان لانے پر آپ رنجیدہ نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، کہ اپنے آپ کو ہلاک ہونے کی تک آپ آپ اتنا رنجیدہ نہ ہو کہ آپ کی یہ کیفیت بن جائے۔ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم، ہم اتار دیں، علیہم ان پر، من السماء، آسمان سے، آیتن، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی نشانی اتار دیں، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، تو نیچی ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے لیے، ظل، ہو جائیں، خاضعین، نیچی، اعناقہم، ان کی گردنیں، وہ پھر اس کے سامنے ان کی گردنیں نیچی ہو جائیں۔ لیکن جب نشانی دیکھ کر ایمان لانا ہے تو پھر کیسا ایمان ہے؟ ایمان تو یہ ہے نا کہ بن دیکھے ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا۔ اصل چیز ہے غیب پر ایمان لانا، کہ بندہ غیب پر ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے۔ دیکھ کر ایمان لانا تو پھر وہ اس کا تب ان کو کوئی ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن، اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کے ذکر میں سے، محدثن، کوئی نئی چیز جو نئی ہو، رحمان کے ذکر میں سے، قرآن پاک میں سے جو بھی کوئی بار بار آتی رہتی ہے نا کوئی نئی چیز آتی رہتی ہے، الا کانوا، مگر وہ، کانوا عنہ معرضین، اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے منہ پھیر لیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ فقد کذبوا، پس یقیناً انہوں نے جھٹلا بھی دیا، منہ بھی پھیر لیا، جھٹلا بھی دیا۔ فسیأتیہم، پھر جھٹلا نہیں دیا بلکہ انہوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا۔ تین باتیں ہیں، پس انہوں نے جھٹلایا، فسیأتیہم، پس آن قریب آئے گا ان کے پاس، انباء، خبریں آئیں گی ان کے پاس، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جو خبریں دی گئی ہیں نا کہ تم پر عذاب آئے گا، فتح مکہ ہوگا، مسلمان غالب آئیں گے، اور اس طرح کے جو جہنم کے عذاب ہیں جو بھی آئیں گے نا، وہ ان کی جو خبریں آئیں گی، اس کا پھر وہ ان کے پاس آ جائے گا، ان قریب آ جائے گا، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یروا، کیا مطلب وہ کیا نشانی مانگ رہے ہیں؟ کیا وہ زمین کی نشانیاں نہیں دیکھتے؟ کیا اس کو دیکھ کر نہیں یہ ایمان لا سکتے؟ اولم یروا الی الارض، کیا وہ دیکھتے نہیں زمین کی طرف؟ اگر دیکھتے نہیں تو دیکھ لیں، سمجھ جائیں۔ کم انبتنا فیہا، کتنی ہم نے اگائی ہیں اس میں، من کل زوج کریم، ہر عمدہ قسم میں سے، ہر عمدہ قسم ہم نے اس میں اگائی ہے۔ تو اس کو دیکھ کر کم از کم جو زمین سے عمدہ چیز ہے نا، اس کو دیکھ کر اس پر ایمان لے آئیں۔ تو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تو کیا وہ نشانی جو اوپر سے ان کے مطالبے پر ہے، کیا پر ایمان لے آئیں گے؟ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، بے شک اس میں یقیناً ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ قرآن پاک میں یہ ساری نشانی ہے۔
یا اس کا معنی یہ ہے کہ جو زمین میں چیزیں ہیں نا، یہ سب چیزوں میں ایک عظیم نشانی ہے، وہ ہے نشانی توحید کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے، پیدا کرنا، بارش برسانا اور چیزوں کو اگانا اور اس کو تیار کرنا، اس کو کاشت کر کے اس کو مکمل تیار کر دینا، وہ یعنی ان چیزوں کا پک جانا، ان میں ذائقے ڈال دینا، اس میں کوئی مٹھاس ہے، کسی میں کڑواہٹ ہے، مختلف چیزیں ہیں، یہ سب اس میں ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَهُوَ العزیز الرحیم، یقیناً وہ بہت ہی غالب ہے، کمال رحم والا ہے۔ یعنی اگر وہ نہیں مانتے تو وہ سب پر غالب ہے، وہ عذاب دے سکتا ہے۔ اگر وہ مان جائیں، توبہ کر لیں، اسلام قبول کر لیں، توحید کو مان لیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لیں، اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے کو مان لیں، خالق مالک رازق رب ہونے کو مان لیں، اور پھر معبود حقیقی ہونے کو مان لیں، تو اللہ تعالیٰ سب پہلے گناہ سارے معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔